بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہے ہمارا چیپٹر نمبر 2 یعنی سبق نمبر 2 ہے اذان کی فضیلت و اہمیت۔ ہم نے سبق نمبر 1 پڑھ لیا تھا، تو آج ہم سبق نمبر 2 کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ سب اپنی کتابیں نکال کر اپنے پاس رکھیں، لیکن ابھی آپ نے کتابیں کھولنی نہیں ہیں۔ پہلے میں آپ کو کچھ اس کا خلاصہ یعنی تفصیل اس کی بتاتی ہوں کہ اذان کی فضیلت کیا ہے اور اہمیت کیا ہے۔ ہماری زندگی میں اذان کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ سب سے پہلے تو بچوں یہ ہے کہ اذان کا معنی کیا ہے۔ اذان کا معنی ہے بلاوا، یعنی کسی چیز کی طرف بلانے کو اذان کہتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں مسجد میں کیا ہوتا ہے، اعلان وغیرہ بھی ہوتا ہے، کوئی میت وغیرہ کا یا کوئی بچہ وغیرہ گم جاتا ہے، اس کا اعلان ہوتا ہے، تو کیا ہے، بلاوے کو ہوتا ہے نا کہ یہ ایک بندے کو انفارم کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ کام ایسا ہے، ایسا اس وقت پہ ہوگا، اس طرح۔ تو اس طرح اذان جو ہے نا وہ نماز کے بلاوے کے لیے ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو آپ نماز کی تیاری کر لیں اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد آ جائے اور عورتیں گھر میں نماز ادا کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اذان کی ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ پہلے تو اذان کیا ہے، اذان کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی کہ جب مکہ میں کافروں نے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تنگ کیا، ان کے صحابہ کرام کو، تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، تو لہٰذا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کر کے وہ مدینہ چلے گئے۔ اب مدینہ میں چلے گئے، وہاں پہ ان کو پرسکون ماحول ملا اور وہاں پہ انہوں نے کھلم کھلا جو ہے نماز ادا کی، جو ان کو معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے گفٹ تحفے کے طور پر دی تھی۔ تو وہ نماز جب پڑھتے تھے تو لہٰذا صحابہ کرام نے بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ اس کا ٹائم مخصوص ہو اور اس ٹائم پر سب اکٹھے ہو کے باجماعت نماز ادا کریں، کیونکہ اب تو ہمیں کسی کا خوف و ڈر نہیں ہے، ہم مدینہ میں پرسکون ماحول میں رہ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں سب کو اجتماعی طور پر باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ اب کسی نے مشورہ دیا کہ کس طرح ہوگا، کوئی اپنی طرف سے کیا مشورہ دے رہا تھا تو کوئی کیا دے رہا تھا۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زید انصاری کہتے ہیں کہ انہوں نے رات کو خواب میں اذان کے کلمات اور طریقہ جو ہے دیکھے کہ وہ صبح آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اس طرح ہم نے رات کو کیا نماز اذان کا طریقہ اور اذان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خواب میں بتایا۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن لی، لہٰذا حضرت جبرائیل امین آئے فرشتہ، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ سچ ہے، اور وحی کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی اذان کے کلمات دوبارہ بتائے کہ ہاں انہوں نے جو خواب دیکھی یہ بالکل سچ اور حقیقت میں ہے، لہٰذا یہ آپ اس کا طریقہ اور ٹائم سب کچھ اذان کا کلمات وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے۔ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات سکھائے، اور ان میں سے حضرت بلال حبشی جن کی آواز بہت ہی سریلی اور پیاری تھی، انہوں نے یہ والا کام اپنے ذمہ لیا اور وہ اذان کی ابتدا انہوں نے کی اور وہ اذان دیتے رہے۔ اب اذان کے بعد آتا ہے کیا، نماز۔ تو نماز کیا چیز ہے؟ دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ واقعہ معراج پر 7 آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے گئے، حضرت جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر مسجد حرم میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے عشاء کی نماز کے بعد، تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے، وہاں کی سیر کروائی، پھر مسجد اقصی سے پھر وہ 7 آسمانوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کرواتے رہے، جن میں آپ نے جنت دوزخ تمام انبیاء کرام سے ملاقات بھی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں انہوں نے نماز ادا کی تمام انبیاء کرام نے، اور وہ 7 آسمانوں سے اوپر اللہ کا عرش ہیں، تو وہاں پر نبی علیہ السلام وہاں پر گئے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اور جبرائیل امین وہاں سے ہٹ گئے کیونکہ وہ عرش پر نہ جا سکے، اور وہ اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے گئے۔
تو وہ جب وہاں گئے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے واپسی پر ان کو تحفے کے طور پر نماز دی کہ یہ اپنی امت کو نماز تحفے میں دینا اور انہیں کہنا کہ یہ نماز پڑھے۔ شروع میں تو یہ نمازیں بہت زیادہ تھی، یعنی 500 کے برابر تقریباً تھی۔ پھر وہ نیچے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ بہت زیادہ ہے، آپ کی امت اس کو نہیں ادا کر سکے گی، لہٰذا میری امت بھی ایسی تھی، آپ جائیں اللہ سے کم کروائے۔ نبی علیہ السلام گئے، اسی طرح وہ نبی علیہ السلام 2-3 مرتبہ اللہ سے کم کروانے کے لیے نماز گئے تو نماز کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں ہمارے اوپر مقرر ہو گئی۔ اب یہ نماز ہمیں اللہ تعالیٰ نے گفٹ میں دی ہے، تحفے میں دی ہے معراج کے موقع پر، تو اس کو بچوں ہمیں اپنے وقت پہ ادا کرنی چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہم سے اللہ بھی خوش ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے خوش ہو۔ نماز تو ہمیں مل گئی تھی، نماز تو پڑھتے تھے مسلمان پڑھتے تھے، لیکن اذان اور بلاوے کا طریقہ کہ اس نماز کی طرف کیسے مسلمانوں کو بلایا جائے، تو اس جو ہمارا یہ والا چیپٹر ہے یا سبق ہے، اس کا نام ہی کیا ہے کہ اذان کی فضیلت اور اہمیت، یعنی اس کی اہمیت یہی تھی کہ مسلمان باجماعت جو ہے نماز ادا کس طرح کرے گی، ان کو کس طریقے سے بلایا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ چلے اب آپ اپنی کتابیں سارے کھولیں بچے، یعنی صفحہ نمبر 11 اب آپ کھولیں، اور سبق ہمارا ہے بے عبادات میں اذان۔ سبق کا نام ہے اذان کی فضیلت و اہمیت۔ آپ سب نے کتابیں کھول لی ہیں اور اپنی فنگر یعنی اپنی انگلی رکھے اور میرے ساتھ ساتھ اس کی پڑھائی کرے۔ اذان کے لغوی معنی بلاوا یا اعلان کے ہیں۔ اصطلاح میں مخصوص کلمات میں کیا جانے والا وہ اعلان اذان کہلاتا ہے جو مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز کے بلاوے کی غرض سے کیا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو نماز باجماعت ادا کرنے کی دعوت ہے۔ مسلمان یہ مخصوص الفاظ یا کلمات سن کر نماز کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اذان کے مخصوص الفاظ میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، پھر توحید کی گواہی دی جاتی ہے۔ توحید اللہ کو ایک ماننا، لکھے اس کا معنی اللہ کو ایک ماننا۔ اس کے ساتھ ہی یہ گواہی بھی دی جاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر نماز اور کامیابی کی طرف بلاوا، اور آخر میں پھر اللہ کی عظمت۔ عظمت کسے کہتے ہیں؟ بڑائی کو، کسی کی بڑائی بیان کرے، شان و شوکت، اور توحید کے کلمات دہرائے جاتے ہیں۔ اذان کے کلمات یہ ہیں، اب دیکھیں اذان کے کلمات کیا ہیں، جو کہ مسجد میں اذان دی جاتی ہے تو اس میں یہ کلمات دہرائے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہیں آپ کی اذان کے کلمات۔ تو آپ سب بچوں کو چاہیے کہ یہ کلمات آپ زبانی یاد کریں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ کلمات ہم 5 وقت جو ہے نا سنتے ہیں، یہ ہمیں یاد بھی ہو جاتے ہیں، سنتے سنتے ہمیں یاد ہوتے ہیں۔ روزانہ ہم جب سنتے ہیں، مسجد میں ہر گھر کے قریب مسجد ہوتی ہے اور اذان کی آواز ہمیں آسانی سے ہم سن سکتے ہیں، تو یہ تو اس کے سننے سے ہی ہمیں یاد ہوتی ہے۔ جن بچوں کو یاد نہیں ہے تو وہ یہ کلمات بھی اچھی طریقے سے یاد کر لے، ٹھیک ہے نا، اس کا بہت اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہم سب کو یہ کلمات یاد ہونے چاہیے۔ اذان کی ابتدا، اب اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ واقعہ معراج کے وقت یعنی نبوت کے 12ویں سال نماز فرض ہو چکی تھی، مگر مکہ میں مسلمانوں کے لیے کھلے عام نماز پڑھنا مشکل تھا اور وہ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے، اس لیے وہاں بلاوے یا اعلان کی کوئی ضرورت پیش نہ آئی۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو ہر طرح کی عبادت کی آزاد فضا میسر آئی، فضا کیسے کہتے ہیں؟ ماحول کو، اور مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا، یعنی مسلمان زیادہ ہوتے گئے، تو اس بات
کی ضرورت محسوس کی گئی کہ مسلمانوں کو مقررہ کتنے کہتے ہیں کسی کام کا مقرر ہونا کہ اس وقت پر یہ کام ہوگا۔ اوقات کا کیا معنی ہے؟ بورڈ پہ میں نے آپ کے لیے اس کے معنی لکھے ہیں۔ اوقات کہتے ہیں وقت کو پر نماز کے لیے بلانے کا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے، اپنایا جائے، اختیار کرنا اپنایا جائے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ طلب فرمایا۔ ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ فرما دیا اور کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید انصاری کو خواب میں اذان کے کلمات اور طریقہ سکھا دیا۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بذریعہ وحی اذان کے یہی کلمات بتائے گئے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے الفاظ سکھائے اور ان کو اذان دینے پر مقرر فرما دیا۔ کن کو؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ان کی آواز بہت ہی سریلی، بہت ہی پیاری تھی، تو انہوں نے یہ کام کیا۔ اس طرح اذان دینے کا کوئی طریقہ رائج ہوا، یعنی طریقہ مقرر ہوا، جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، یہاں تک کافی ہے ہمارے لیے، اور میں نے آپ کو اس کی پڑھائی بھی کروا دی ہے، ریڈنگ بھی کروا دی ہے، اور میں نے آپ کو اس کا خلاصہ بھی بتا دیا، سمجھا دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ اذان کی اہمیت کیا ہے۔ آج تو ہم نے پڑھا کہ اذان کے الفاظ کیا ہیں اور اذان کے معنی کیا ہے، اور اس میں ہم نے واقعہ معراج کے موقع میں بھی پڑھا کہ نماز فرض ہوئی تھی تو کس طرح ہوئی تھی، پھر اذان کی ابتدا کیسے ہوئی تھی، اذان کی ضرورت کیسے محسوس ہوئی تھی کہ اذان ہونی چاہیے اور بلاوے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ آج ہم نے یہ سارا پڑھا۔ انشاءاللہ ہم کل جو ہے نا یا اگلے لیکچر میں ہم اذان کی اہمیت اور فضیلت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے، گھر میں خود اس کو پڑھنا ہے، اور جو میں نے آپ کو بتایا وہ سمجھنا بھی ہے اور یاد بھی رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو سمجھ آ چکی ہے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔